نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم۔ حضرات اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے درس کا دوسرا حصہ پیش ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ جس میں کہ قرآن عظیم اتارا گیا، ہدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان فیصلے اور ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو تم میں سے یہ مہینہ پائے تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ اتنے روزے دوسرے دنوں میں پورے کرے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ تنگی اور دشواری نہیں چاہتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم پورا کرو شمار کو اور تکبیر کہو اللہ کی اس پر کہ اس نے تم کو ہدایت کی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں سے خطاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں تم یہ سن چکے کہ تم پر چند دن کے روزے فرض ہیں، یعنی گنتی کے روزے جو پچھلی آیت میں بیان ہوئے تھے کہ گنتی کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ وہ مدت جو ہے گنتی کے روزوں کی وہ ماہ رمضان ہے، جو تمام مہینوں سے افضل ہے۔ یہ وہی رمضان ہے جس میں کہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا، جس میں تمہارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترنے کی ابتدا ہوئی، جو رب کی بڑی نعمت ہے۔ اس میں لوگوں کو اصولی ہدایتیں بھی ہیں اور فروعی کھلی ہدایتیں بھی ہیں، یا یہ کہ قرآن عظیم شرعی احکام کی سراپا ہدایت ہے اور طریقت کے رموز و نکات اور اسرار کی طرف اشارتاً اور کنایتاً ہدایت کرتا ہے۔ جس طریقے سے کہ سنگل ریل کے ڈرائیور کو لائن صاف ہونے یا نہ ہونے، اسٹیشن پر آنے کی اجازت ملنے یا نہ ملنے کی ہدایت اشارتاً دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ ماہ رمضان، یہ قرآن عظیم تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہدایت ہیں، اور اس میں حق اور باطل کی پہچان بھی ہے، چونکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے والا ہے اور روزہ بھی اللہ سے قریب کرنے والا ہے۔ تو چاہیے کہ روزہ بھی اسی مہینے میں رکھو تاکہ اس میں دوہری برکت حاصل ہو جائے۔ اس مہینے میں اللہ کی خاص رحمتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، تو چاہیے کہ تمہاری خاص عبادت روزہ بھی اسی میں ہو، لہذا تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم جو ہو وہ اس میں روزے رکھو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، یہ مہینہ پائیں وہ اس پورے مہینے کے روزے ہی رکھے، بلا وجہ فدیہ نہ دیں۔ ہاں، جو بیمار ہو یا سفر میں ہو اسے یہ اجازت ہے کہ وہ چاہے تو روزے قضا کر لے، اور اگر بیمار ہے کہ یہ اس کے بعد صحت یاب نہیں ہوا، یا یہ کہ حکیم حاذق نے کہہ دیا کہ تم نے اگر روزے رکھے تو جان کا خطرہ ہے، تو وہ فدیہ دے دے۔ اسے یہ اجازت ہے کہ کچھ روزے قضا کر دے اور اتنے ہی روزے وطن میں آ کر یا تندرست ہو کر رکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازتیں اس لیے دی ہیں کہ وہ تمہاری آسانی چاہتا ہے، تم پر تنگی نہیں چاہتا ہے، یا وہ تمہیں جنت میں پہنچانا چاہتا ہے، دوزخ میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، ورنہ محض
تمہارے یہ معمولی نیک اعمال جنت کی قیمت نہیں بن سکتے۔ تم لوگ دنیا کی معمولی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے بہت محنت و مشقت کرتے ہو، بہت وقت اور روپیہ خرچ کرتے ہو، پھر بھی ان دنیا کی نعمتوں کے ملنے کا یقین نہیں ہوتا ہے، اور مل بھی جائیں تو تمہارے پاس باقی نہیں رہتی، یا تو وہ دنیا ہی میں خرچ ہو جاتی ہیں، اور اگر دنیا سے چلے گئے تو پھر وہ وراثت میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ تو خود سوچ لو کہ جنت جیسی یقینی اور لازوال نعمت کی قیمت کیا ہونی چاہیے، مگر اللہ رب العزت تم سے قیمت نہیں مانگ رہا ہے، صرف بہانہ کر لو، جنت عطا فرما دے گا، چونکہ وہ تمہیں جنت دینا چاہتا ہے، اسی لیے تم پر جنت کے کام آسان کر دیے۔ یہ بات یاد رہے کہ انسان کے جنتی ہونے کی دو علامتیں ہیں، یعنی یہ انسان جنتی ہے، اس کی دو طرح کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ اسے نیک اعمال آسان معلوم ہو، سمجھ لو کہ جس انسان کو نیک کام آسان معلوم ہونے لگیں یہ اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے۔ دوسرے یہ کہ اسے نیک لوگوں سے محبت ہو جائے، یعنی جو صالحین سے محبت کرنے لگے، صالحین کی صحبت میں بیٹھے، صالحین سے رشد و ہدایت حاصل کرے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ انسان جنتی ہے۔ نوری چیز نور کی طرف کو دوڑتی ہے۔ روزوں کے لیے ماہ رمضان مقرر ہونے میں یہ بھی حکمت ہے کہ تم اس عبادت کو اچھی طرح جان لو اور آسانی سے گنتی پوری کر لو، اور اس کے ختم ہونے پر جب عید کا چاند دیکھو تو خوشی میں اللہ رب العزت کی حمد بیان کرو، تکبیر بیان کرو، یا عید کے دن تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ جاؤ، کیونکہ اس نے تم کو روزوں کی توفیق عطا کی ہے، اور تاکہ تم رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ ماہ رمضان کی عبادتوں پر فخر نہ کرو کہ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، بلکہ اس پر خدا کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا کی ہے، اس میں نمازیں پڑھنے کی توفیق اللہ نے عطا کی ہے، اس کی توفیق کے اوپر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مولا تبارک و تعالی نے ہمیں اس آیت کریمہ میں یہی درس دیا ہے کہ ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن سب اللہ کی طرف کو متوجہ ہو جائے، ہماری روح کے اندر جلا پیدا ہو جائے، ہمارے اعمال بہتر سے بہتر ہوں، ہم کوئی بھی جائز کام کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اس کو سبب مانے، اور اس توفیق کے اوپر مولا رب العزت کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن عظیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن اس کو لائک اور سبسکرائب کریں۔